سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل رواه حاکم باسمه بنحوه هذه قال صحیح الاسناد۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آج جس طرح ہمارے ہاں پریشانی کی اندھیریاں، ڈینگی کی وبا، پھر کرونا، پتہ نہیں کتنی نامعلوم بیماریاں جو ہماری طرف آ گئی ہیں، تو یہ پیارے صحابی فرماتے ہیں ایک سفر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے چلے۔ میں سفر میں تھا، کہتے ہیں سفر چلتے 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 بینما انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفہ والابوا، جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے۔ یاد رہے مدینہ منورہ میں جحفہ اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کرام کو بخار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ شریف آئے ہیں تو ان دو صحابہ کو بخار چھوڑ ہی نہیں رہا، اتر ہی نہیں رہا۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخار کو مدینہ شریف سے نکال دیا، فرمایا تو نے میرے مدینہ شریف میں نہیں آنا۔ جحفہ کا ایک مقام تھا، فرمایا تو جحفہ کے مقام میں چلا جا، جو کہتے ہیں گندے رنگ کی خاتون کی شکل میں وہ بخار یہاں سے نکل کے چلا گیا، تو مدینہ شریف میں بخار نہیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں اور بھی آئے گا، وہ یہ کہ جب مدینہ شریف میں حجاج جاتے ہیں، عمرہ والے جاتے ہیں، ان کو بخار ہوتا ہے؟ بخار تو ہوتا ہے، پیرنڈال لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ڈسپینسریاں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں۔ جب بخار چلا گیا تو یہ بخار کیوں ہوتا ہے؟ بھائی بخار کی دو قسمیں ہیں، ایک بخار ہے جو بندے کو تکلیف دیتا ہے، گناہ بھی ساتھ جھاڑتا ہے، اور ایک بخار ہے جو صرف درجے بلند کرتا ہے۔ تو جو تکلیف دینے والا بخار تھا اس کو نکال دیا، جو درجے والا تھا تو فرمایا اب جس کو بخار ہوگا یہ وہ بخار نہیں جو اس کو تم عام سمجھتے ہو، یہ درجات کو بلند کرنے والا بخار ہے۔ بلکہ وہ منظور شاہ صاحب صحیحوال والے مدینہ پاک گئے تو وہ بڑے بخار ہوا، سر درد ہوا، فجر کی نماز ادا کی مسجد نبی شریف میں، تو سامنے ایک ٹھیلا تھا تو وہیں چلے گئے کہ یہاں کچھ چائے نوش کر لیں۔ لیکن دل میں ایک خیال تو بندے کے آتا ہے نا، کہتا ہے یار بیمار بندہ گھر ہی چنگا ہوندا ہے، گھر والے تیمارداری کرتے ہیں، گولی لا کے دیتے ہیں، دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو بیمار بندہ گھر ہی چنگا ہوندا ہے۔ تو کہتے پیچھے سے ایک نعت خوان نعت پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں وہیں سے اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کے اندر گیا اور وہاں جا کے میں نے سجدے میں سر رکھ دیا، مالک مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو بخار جو ہے وہاں سے ہی جحفہ۔ اور دوسرا مقام فرمایا ابوا اور جحفہ کے درمیان تھے۔ تو ابوا حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ماجدہ نبی الرحمہ کا مزار پر انوار ہے، اور اسی مقام پر انوار پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ ام ایمن لے کے پھر مکہ شریف واپس تشریف لائیں۔ تو یہ ابوا کے مقام حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ والدہ ماجدہ نبی الرحمہ کے آنسو بہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا امی جان کوئی آخرت کی فکر ہے، کوئی قبر کا دھڑکا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات؟ فرمایا میرے بیٹے میں نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں تیرے بارے میں، کاش میں اس وقت ظاہری حیات کے ساتھ ہوتی، تو شب اسرا کا دولہا بنتا،
میں دیکھتی میرا بیٹا امام الانبیاء بنا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے خواب تیرے بارے میں نے دیکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی پریشان ہے، تو حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں جس بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تو جا رہی ہوں وہ ذکری باق، میرا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا جس کا بیٹا محمد ہو اس کی ماں کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ علم الدین شہید امی نے آخیا نا جی میرا ذکر بھی باقی رہے۔ فرمایا آپ نے فرمایا جب کہیں گے علم الدین کس ماں دا پتر بھائی جنہیں قربانی دیتی ہے ماں کا ذکر، تو فرمایا میں جا رہی ہوں اور اتنا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس ابوا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور بالکل جب حج فرمایا سن 10 ہجری میں، تو ابوا کے مقام پہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ پھر آپ قبر منور حضرت آمنہ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو پیچھے ہٹا دیا، تو قبر مبارک شک ہوئی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائیں اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اور پھر فرمایا حج مبارک ہو۔ پھر آپ نے حج کے تحائف امی کی بارگاہ میں پیش کیے، ملاقات ہوئی بڑی سر دیر، پھر فرمایا بیٹا مجھے اجازت دو میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ تشریف لے گئیں، قبر مبارک بند ہو گئی۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی اور بڑے مستند ائمہ اور محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو جحفہ اور ابوا اس کے درمیان ہی سفر کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جب ہم سفر کر رہے تھے نا، اچانک کیا دے غشیتنا ریح و ظلمہ شدیدہ، کہنے لگی جی ہم سفر تو کر رہے تھے تو اچانک ہی ایسا دیکھا کہ ہمارے اوپر اندھیرا چھا گیا شدید قسم کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما۔ فرمایا او عقبہ اب اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے نا، تو اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 2 صورتیں پڑھ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ، ان جیسا کوئی تعوذ نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر جب تکلیف حد کو کراس کر جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھایا، اور فرمایا ان جیسی قل اعوذ برب الفلق برب الناس اور سورہ اخلاص، ان جیسی صورت کسی بھی کتاب کے اندر نہیں اتری، اور حضرت امام ترمذی نے اس کو نقل بھی کیا اور حسن بھی فرمایا، اور امام نسائی نے، ابن مردوائے نے، امام بہقی نے، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان ومن عین الانسان، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کی کسی جن کی نظر لگ جاتی تو پھر بھی دم کرتے، انسان کی نظر لگ جاتی تو بھی دم کرتے۔ نظر سے بچانے کے لیے آپ بہترین نسخہ اپنا لیں، اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر نہیں لگے گی، جو بھی پڑھے گا نظر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اپنی زبان پہ خود اس کو پکا کر لیں، کوئی بھی بات ہو، بچہ خوبصورت نظر آ گیا، گھر میں دیکھا کوئی خوبصورتی نظر آ گئی، یا کوئی سیٹنگ دیکھی دکان کی اچھی، یا دیکھا کہ بچہ بڑی موٹر سائیکل بہت تیز چلا کے آ رہا ہے تو نظر لگ جاتی ہے نا، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس یہ 2 جملے پڑھ لیں، نظر نہیں لگے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتے تو پڑھتے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو ایسا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے ماشاء اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن عرب کے اندر آپ جائیں نا تو گاڑیوں میں ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ اکٹھا، ہاں وہ پیچھے، اور مکانوں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ برکت کا باعث ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من عین الجان وعین الانس، فرمایا جنوں کی نظر لگ جاتی تو پھر بھی حضور پاک دم فرماتے، انسانوں کی نظر لگ جاتی تو پھر بھی دم فرماتے، لیکن جب آخری 2 صورتیں اتری قل اعوذ برب الفلق برب الناس
تو آقا کریم علیہ السلام نے باقی سارے دم چھوڑ دیے، ان دو صورتوں کے ساتھ ہر دم فرمایا کرتے تھے۔ میں دکھاتا ہوں کہ حدیث پاک ایک حدیث نہیں ہے بے شمار، بلکہ یہ حضرت امام ابن مردویہ نے جناب انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم راکب بغلتہ فحادت به فحبسها وامر رجلا ان يقرا عليه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ فرمایا جانور پہ آپ تشریف رکھنے لگے تو جانور نہ بدکنے لگا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، فرمایا اس پہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، تو اس کو پھونک مارو، تو کہتے ہیں بدکنے والا جانور فوراً ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی گاڑی ہے نا نہیں چل رہی، بندش کا شکار ہے، چلاتے ہیں بند ہو جاتی ہے، تو آخری دو صورتیں 3 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو چھینٹا ماریں، وہ جو جادو ہوا، وہ جو گاڑی میں بندش ہوئی، فوراً چل پڑے گی۔ تو آقا کریم السلام نے جانور کو بھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اوپر جادو ہوا، اور بجا شدید قسم کا ان یہودیوں نے جادو کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ 6 مہینے جادو کے اثرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو اللہ پاک نے آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی اتاری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھتے گئے، جادو کی ہر گرہ کھلتی گئی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی اسلام سے کھڑے ہو گئے کانما نوشتا من اقال، گویا کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کسی جگہ بندش کا شکار تھے تو وہ بندش کھل گئی، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو آخری 2 صورتیں، تو اگر کوئی بیمار ہے گھر میں، کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، کسی کو بخار ہے، تو مختصر طریقہ حضرت سیدنا شماس ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میرے پاس تشریف لائے نبی پاک اسلام، تو فرقاہ بالمعوذات ونفس علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 2 صورتیں پڑھیں اور دم کیا۔ لیکن دم کا طریقہ بھی سیکھ لیں، دم کیسے کرنا ہے۔ میں ایسے لیٹا ہوا تھا تو مجھے آپ نے آخری 2 صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھر آپ نے پھونک ماری، اور پھونک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض پہ پھونک ماری، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے مبارک منہ اقدس میں سے چند قطرے پانی کے بھی نکالیں۔ یعنی آپ جب دم کریں تو ایسے نہیں کہ وہ چند قطرے یعنی پانی کے بھی منہ سے اس پہ گرنے چاہیے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور پاک نے اس کو دم بھی فرمایا اور ساتھ اپنے لعاب دہن اقدس سے ایک چند قطرے بھی اس کے اوپر ڈالے۔ تو یہ جانور پہ بھی دم کر سکتے ہیں، انسان ہے کوئی مرض ہے اس مرض پہ بھی دم کر سکتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس، فرمایا کہ یہ وَإِنَّهُمَا مِنْ أَحَبِّ الْقُرْآنِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں سے سب سے پیاری جو صورتیں ہیں وہ یہ 2 ہیں، یہ 2 صورتیں، فرمایا ان کو پڑھ لیا کرو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جادو سے ہمیشہ ہی محفوظ رہیں، اور کوئی آسان طریقہ، تو آسان طریقہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک اسلام بیمار ہوتے تو آخری 3 قل پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ دوسری بار بھی ایسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایسے پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ تیسری بار بھی ایسے پھیر لیتے۔ جتنا بڑا جادو ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ 7 راتیں تو یہ عمل کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے چاہتے ہیں کہ آپ اس سے محفوظ رہیں، وہ بھی نبی پاک السلام نے جو نبوی اذکار ہیں، جو سنت کے اذکار ہیں جنہیں کرنا چاہیے،
سنت کے اذکار کے اندر آ کر کریم علیہ السلام نے اس کو نقل فرمایا کہ جس وقت نماز سے فارغ ہونا تو اس وقت یہ آخری 2 صورتیں پڑھ لیا کرو. ہر نماز کے بعد آپ فرض نماز جب فارغ ہو جائیں، سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو اس کے ہر نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں. 5 دفعہ آپ یہ پڑھیں روزانہ، آپ دیکھیں کوئی شے بھی نہیں ہوگی. اور اماں عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، دم نہیں فرما سکتے تھے، تو پھر میں پڑھتی اور حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی دم کے لیے. تو بیماری کے لیے، ڈینگی کے لیے، کورونا کے لیے، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئی، شیطان کی نظر ہو گئی، کوئی شے ہو گئی، آپ یہ پڑھیں وہ ختم ہو جائے گی. اور جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا وہ یہ فرماتے ہیں کہ آخری 3 قل بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس طرح پڑھ لیا کریں تو پھر ہر قسم کا جو نظر ہے، نظر بد ہے، اس کی دور ہو جاتی ہے. اور ویسے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو پلا دیں تو سب گھر کے اندر سے یہ نظر اور یہ معاملات جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. اور ہر نماز کے بعد فرمایا ایک بار پڑھ لیا کرو تو جادو چڑیل ایک قریب ہی نہیں آئے گی، اس تو نجات ہی رہے گی. تو جادو چڑیلوں ان سے نجات چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے جائیں. اب جادو کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ نبی پاک السلام کی جو سنت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر تو کوئی بندہ دیہات میں رہتا ہے جہاں مٹی کے گھڑے موجود ہیں، کورا گھڑا جو استعمال شدہ نہ ہو، اس کو دریا کے اندر سے بھرنا ہے، کنارے سے نہیں، کشتی پہ جا کے اندر سے بھرنا ہے. کورے گھڑے اس میں پانی بھر کے 100 مرتبہ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر دینی ہے. اور پھر اس جگہ پہ ریت پہ بیٹھ کے نہا لے جہاں پانی گٹروں میں نہ جائے، وہیں پہ بیٹھ کے نہا لے. بس جب وہیں کے بیٹھ کے وہ نہائے گا، 1 مرتبہ کرنے کے ساتھ کالا، نیلا، پیلا جیسا بھی جادو ہے نکل جائے گا. دوسرا طریقہ، جس طرح ہم رہتے ہیں شہر میں تو آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 50 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں. 41 روز کم از کم یہ کام کریں، 50 مرتبہ، تو اس کے ساتھ بھی جادو جیسا بھی ہو نکل جاتا ہے. تیسرا طریقہ 25 مرتبہ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق برب الناس 25 مرتبہ ہی پڑھ لیں روزانہ، پانی پہ دم کر کے پی لیں 41 روز، تو جادو اس کے ساتھ دور ہو جائے گا. چوتھا طریقہ وہ آخری 3 قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق برب الناس 3 بار صبح پڑھ لیا کریں، 3 بار شام پڑھ لیا کریں، ہر قسم کا جادو دور ہو جائے گا. اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق برب الناس ہر نماز کے بعد ان کا ورد رکھیں. انشاءاللہ العزیز تمام قسم کی پریشانیاں، جادو، تعویذ، گنڈے، کاروبار کی بندش سب دور ہو جائے گی. تنگی وچ امید نہ چھوڑیں، جے کر تنگ اوقاتی ککھوں لک کرے گا مولا جے کر رہی حیاتی. صلی اللہ علی محمد والدیہ وآلہ وصحبہ وسلم.